السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قضائے عمری پڑھنے کا، قضا نماز پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا قضا نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، قضا نماز کس وقت پڑھنا جائز ہے اور کس وقت پڑھنا جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے۔ قضا نماز ایک دن میں ہم کتنی پڑھ سکتے ہیں، کون سی نمازیں قضا پڑھنی ہیں اور کون سی نہیں پڑھنی، قضا نماز میں کیا کچھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح قضا نماز میں جو تخفیف ہے، جو علماء نے رعایت بیان کی ہے، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو تھوڑا لینتھی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے مکمل دیکھ لیتے ہیں تو قضائے عمری کو لے کر، قضا نماز کو لے کر آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ میں انشاءاللہ عز و جل اسی ایک ہی ویڈیو میں قضا نماز پڑھنے کا طریقہ اور مسائل جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، ان تمام چیزوں سے پہلے ایک چیز یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے دیکھا، معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے اوپر بھاری سا پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ اوپر سے اس پتھر کو اس کے سر کے اوپر پٹخ دیتا ہے، یعنی اوپر سے اس پتھر کو چھوڑتا ہے اور وہ سر کے اوپر آ کر لگتا ہے اس شخص کے لیٹے ہوئے شخص کے اوپر، اور اس پتھر کی وجہ سے اس شخص کا سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے، یعنی کیما بن جاتا ہے، اور پھر وہ شخص جو ہے پتھر اٹھاتا ہے، پھر اوپر سے چھوڑتا ہے، پھر اس کا سر کچلا جاتا ہے، پھر وہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح یہ چیز جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون شخص ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے جو اس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، یہ وہ شخص ہے جس کا نماز کے وقت سر بوجھل ہو جایا کرتا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا، نماز میں اس کا سر بوجھل ہو جایا کرتا تھا، یہ اس کو سزا دی جا رہی اور قیامت تک اس سزا میں وہ مبتلا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، ویل نام کی ایک وادی ہے، اور وہ ایسی وادی ہے کہ اگر دنیا کا بڑا سے بڑا پہاڑ بھی، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی، طاقتور پہاڑ بھی اس وادی میں ڈالا جائے تو وہ اس کی گرمی سے پگھل جائے، اس وادی کی گرمی سے وہ بڑے سے بڑا طاقتور مضبوط پہاڑ بھی پگھل جائے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، وقت گزر جانے کے بعد پڑھتے ہیں، اور قضا کرنے پہ انہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کرتے، تو یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ خود سمجھیے کہ جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا، اگر آپ نے جان بوجھ کر نمازیں قضا کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غلطی سے ہو گئی، یعنی جان بوجھ کر نہیں کی، انجانے میں ہو گئی، سوئے ہوئے تھے، آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی، یا ذہن میں بات نہیں رہی، یاد نہیں رہا، بھول گئے، نماز قضا ہو گئی، یہ تو الگ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نمازوں کی قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی لازم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نمازیں قضا کر لی، بلکہ جان بوجھ کر جو نماز قضا کی ہے قضا بھی کریں گے اور توبہ بھی لازم ہے، ٹھیک ہے نا، توبہ بھی کرنی ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کیجیے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ قضا نماز پڑھیں گے کیسے۔ اس کا آسان طریقہ آج میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے قضا نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ لیکن جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، یعنی قضائے عمری کی نیت کیسے کریں گے؟ جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں اور اسے معلوم نہیں کہ کب قضا ہوئی ہے، تو وہ نیت اس طرح کرے گا، یعنی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اس طرح نیت کرے کہ میں نے نیت کی سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی۔ جب وہ نماز ادا کر لے گا تو وہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح پھر آگے سے ترتیب چلتی آئے گی،
وہ نماز پڑھ لی جو وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، اب اس کے بعد والی جو ہوگی وہ سب سے پہلے ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے نیت کرنی ہے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی، ظہر کی نماز کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وتر کی نماز کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فلاں نماز کی، منہ میں کعبہ شریف کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اور نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے بھی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ فرائض و واجبات میں سے نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، نماز آپ کی جب بھی ہو جائے گی۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فلاں نماز کی نیت کی میں نے اور نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نیت آپ نے سمجھ لی، نیت کے بعد اب ایک اور چیز کہ کس وقت میں ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کس وقت میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے اور کس وقت میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے۔ دیکھیں، 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر طلوع آفتاب کا، یعنی سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے، سورج نکلنے کا جو وقت ہے وہ 15-20 منٹ کا مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے ادا ہو یا قضا ہو۔ نمبر 2 پر لحظہ کبریٰ، جسے زوال کا وقت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت میں بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پر غروب آفتاب کے وقت، یعنی غروب آفتاب، سورج ڈوبنے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج ڈوب جانے تک یہ مکروہ وقت ہے، ان میں کوئی بھی قضا نماز یا ادا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سوائے اس دن کی عصر کی نماز اگر رہ گئی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ادا کر لیں، لیکن یہ اتنا تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اس دن کی اگر کوئی عصر کی نماز رہتی ہے کسی شخص کی تو وہ غروب آفتاب سے پہلے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 مکروہ وقت ہیں جن میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عصر کے بعد پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بالکل پڑھنا جائز ہے۔ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، پوری رات، صبح جو ہے وہ طلوع آفتاب تک جتنی بھی نمازیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک دن میں کتنی نمازیں ہم نے قضا کرنی ہے؟ دیکھیں، ایک دن میں جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک نماز کی قضا کریں گے، یعنی فجر کے وقت صرف فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فجر ایک وقت آپ چاہیں ظہر کی بھی ساتھ پڑھ لیں، عصر کی پڑھ لیں، مغرب کی پڑھ لیں، عشاء کی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنی پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے، یہ جو آپ کے ذمہ فرض ہے یہ آپ ادا کریں گے تو فرض آپ کے ذمہ سے ادا ہوگا نا، اس فرض سے بری ذمہ ہوں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنی قضا نمازیں کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ جتنی مرضی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فجر کے ساتھ صرف فجر کی ہی قضا پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی قضا جو ہے وہ صرف فجر کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فجر کی قضا ظہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی قضا فجر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی قضا جو ہے وہ مغرب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ساتھ، جب بھی آپ کوئی بھی قضا نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں نماز کے ساتھ ہی فلاں نماز کی قضا کی جائے گی، یہ چیز آپ نے سمجھ لی۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کون سی نمازیں ہم نے قضا کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ دیکھیں، قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے یا پھر واجب کی ہوتی ہے۔ قضا صرف فرض کی ہے یا واجب کی ہے، یعنی اگر ایک دن کی مان لو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ایک دن میں 2 رکعت فجر کے فرض، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے فرض، 3 رکعت مغرب کے فرض، اور عشاء کے 4 رکعت فرضوں کے ساتھ ساتھ آپ عشاء کے ساتھ 3 رکعت وتر بھی قضا پڑھیں گے۔ وتر نماز کی بھی قضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک دن کی قضا نمازیں اگر رکعت کاؤنٹ کی جائیں تو یہ 20 رکعت بڑھتی ہیں، 2 فجر کی،
4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 رکعت وتر واجب. یہ ٹوٹل 17 رکعت ایک دن کی قضا نمازیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وتر کی بھی قضا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے سمجھ لیا. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے کیسے، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. دیکھیں پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو ہم جس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں، صرف نیت کا فرق ہے. ہاں اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اسے تعداد معلوم ہی نہیں ہے، یعنی اس کی قضاء عمری کوئی شخص پڑھ رہا ہے، یعنی 2 سال کی نمازیں، 5 سال کی، 10 سال کی اس نے نمازیں قضا کرنی ہیں، تو اس میں علماء نے ایک تخفیف بیان کی ہے کہ اس رعایت کے ساتھ وہ اپنی نمازیں قضا کرے، جتنی جلدی ہو سکے نمازیں قضا کرے. وہ کیا ہیں؟ دیکھیں 4 رکعت فرض یا پھر 3 رکعت مغرب کے فرض پڑھ رہے ہیں، فرض میں، وتر میں نہیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ ایک تخفیف تو یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے. ایک تو یہ تخفیف ہو گئی، سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے. نمبر 2 پر رکوع سجود میں 3 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیحات 3 بار پڑھتے ہیں. اس میں اگر 3 بار کی بجائے 1 بار بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، یعنی رکوع میں آپ گئے اور وہاں پر سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، یہ آپ کا رکوع ہو گیا. اسی طرح سجدے میں بھی 3 بار کی بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ کہہ کر آپ اٹھ پڑے تو یہ آپ کا سجدہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسری تخفیف ہو گئی. اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ آخری قاعدہ، یعنی آخری التحیات میں جب نماز مکمل کرتے، آخری التحیات میں بیٹھتے تو اس میں تشہد، درود اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. تو اس میں تیسری تخفیف یہ ہے کہ مکمل تشہد پڑھنے کے بعد، عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد درود پاک مکمل نہ پڑھیں، دعائے معصورہ بھی نہ پڑھیں، تو اتنا سا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح اتنا پڑھنے کے بعد آپ دائیں بائیں سلام پھر دیں. تو یہ تیسری تخفیف ہو گئی. چوتھی تخفیف، جب نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے آپ یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی یا پھر ربنا اغفر لی، یہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں. تو اس طرح اس تخفیف کے ساتھ اس رعایت کے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو علماء نے بیان کیے ہیں، ان اپنی قضا نمازوں کو آپ جلد از جلد ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک اور چیز کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جسے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی، یعنی جب سے بالغ ہوا ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اب اسے توبہ کی توفیق حاصل ہوئی، اس نے توبہ کر لی، اب وہ نمازیں قضا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کاؤنٹ کرے. تو پہلے تو اسے سن بلوغت یاد ہے، وہ کب بالغ ہوا تھا، تو پھر وہ اپنا کاؤنٹ کرے، جتنی نمازیں بنتی ہیں وہ اپنی ادا کرے. لیکن اگر اسے بلوغت کا جو ہے وقت معلوم نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب بالغ ہوا تھا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر مرد ہے تو 12 سال سے، کیونکہ 12 سے 13 سال کے درمیان لڑکا جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور 12 سال کے بعد بلوغت کے جو آثار ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں. 12 سال کے بعد لڑکا بالغ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو 12 سال اگر مرد ہے تو 12 سال سے حساب لگائے، جتنے سال کی، 1 سال کی، 2 سال کی، 5 سال کی نمازیں قضا ہیں اب تک، وہ ان کو کاؤنٹ کرے اور ترتیب کے ساتھ ان کو ادا کرنا شروع کر دے. اگر عورت ہے تو وہ 9 سال کی عمر سے حساب لگائے. اگر اسے سن بلوغت یاد نہیں ہے تو پھر وہ 9 سال سے حساب لگائے، جتنی بھی اس کی قضا نمازیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک دن میں جو ہے وہ 20 رکعت بنتی ہیں، 5 نمازیں ہیں، تو اس حساب سے مہینے کی کتنی بنی، پھر سال کی کتنی بنی، بھی اس طریقے سے آپ وہ نمازیں کاؤنٹ کریں گے. ایک چارٹ بنا لیں اور ترتیب کے ساتھ ان نمازوں کو قضا کرتے جائیں اور ان کو کراس کرتے جائیں پیچھے سے کہ یہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی. تو یہ طریقہ ہے قضاء عمری پڑھنے کا. ایک چیز یہاں پر میں اور بھی بیان کرتا چلوں، ایک میسج چلتا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ رمضان کے آخری جمعہ الوداع میں جو ہے آپ یہ 4 رکعت پڑھ لیں اور اس طریقے سے پڑھیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں معاف. یہ بالکل بکواس ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح ہے. اس طرح تو پھر ایسا ہو تو پھر آپ
پوری زندگی رہ جائیں، پورا سال آپ خاموشی سے مزے ماریں، اور پھر جو ہے رمضان کے آخری جمعے جو ہے وہ آپ 4 رکعت پڑھ کر آپ اس فرض سے بری و ذمہ ہو جائیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ کے ذمہ فرض ہے، جب تک آپ اس فرض کی قضا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمہ باقی ہے، اس فرض سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح واجب بھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا، مجھے امید ہے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھا ہوگا۔ اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔